बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक का रहमतों वाला, बरकतों वाला और फ़जीलतों वाला महीना है, तो ये दिन है आज का। तो इस दिन की कुछ जो है वो फ़जीलतें हैं, कुछ काम है जो हमें यकीनन सर अंजाम देनी चाहिए, जिसमें गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और इसके साथ साथ दुआ करना। नाज़रीन, दुआ की जब बात करते हैं तो कहते हैं ना कि दुआएं इंसान की किस्मत बदल देती हैं, दुआएं इंसान की तकदीर बदल सकती हैं। तो यकीनन जहां आप अपने लिए दुआ करते हैं वहां पे आप हमारे लिए और इस मुल्क की अमन और सलामती के लिए भी दुआ कीजिएगा। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू भी अमन से रिलेटेड है कि इस्लाम जो है वो अमन और सलामती का मज़हब है। तो यकीनन नाज़रीन, कोई शक नहीं कि दीन इस्लाम जो है वो हमें प्यार मोहब्बत से रहने का दर्स देता है, खुशियाँ बांटने का दर्स देता है। तो क्यों ना हम दीन इस्लाम की तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दें। और इस वक्त जो हमारी ज़िंदगी में एक बेसुकूनी की फ़िज़ा हमें दिखाई देती है, हमारे मुआशरे के अंदर एक बेसुकूनी का माहौल जो है हमें दिखाई देता है, तो उसका ख़ात्मा किस तरह से मुमकिन हो सकता है। यकीनन जब दीन इस्लाम की तालीमात हम हासिल करेंगे, इस्लाम हमारा जो मज़हब है खूबसूरत सा, वो हमें क्या दर्स देता है, हमारे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस तरह से उन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम तौर तरीके जो हैं वो बताए, बल्कि अमलन करके भी दिखाए। तो क्यों ना हम उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करते हुए जो हमारी ज़िंदगी में एक बिगाड़ है, जो जिन प्रॉब्लम्स का, जिन मसाइल का हमें सामना है, उनके सलूशंस हम निकाल सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम की राह पे चल के, दीन इस्लाम का मुतालिया करके। कुरान हदीस में क्या इरशाद फरमाया गया है उनको पढ़कर, समझकर, उस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। हर इंसान नाज़रीन अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता है? कामयाबी हासिल करना चाहता है, दिली सुकून हासिल करना चाहता है, अपनी एक खुशगवार ज़िंदगी बसर करना चाहता है। तो वो जो एक बेसुकूनी की फ़िज़ा है, हम एक बहुत बड़े कारोबार में इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े बिज़नेस हम करें, लेकिन फिर भी हमें नाज़रीन सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, सुकून हमें ज़िक्र इलाही से ही मिल सकता है। हमारे जो दिल है, जो हमारी रूह है, उसको तस्कीन तभी पहुँचेगी, उसको सुकून तभी मिलेगा जब हम दिल से सोच कर, समझ कर, अमल करके ज़िक्र इलाही करेंगे। तो हमारी ज़िंदगी के तमाम जो उतार चढ़ाव, तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, यकीनन वो हल हो जाएंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम जो है वो दीन इस्लाम की अमन व सलामती और मज़हब को हम समझ सकते हैं, और इस वक्त मुआशरे की जो एक बदअमनी की जो फ़िज़ा है उसका ख़ात्मा किस तरह से हो सकता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, अल्लामा मोमन अली मोहम्मदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको। उनके साथ तशरीफ़ फरमाया है जी, आप नात ख़्वां हैं, मोहम्मद अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। अब्बास साहब, आपसे गुजारिश है हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखें जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, और देखता हूँ कभी मैं हरम को,
और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जन्नत से भेजा है तुझको खुदा ने, अरे चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। जन्नत से भेजा है तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। ऐ हजरे असवद तेरा मुकद्दर, ऐ हजरे असवद तेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास साहब। नाज़रीन, अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले जो कि एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद अपने मौजू पर डिस्कशन का आगाज़ किया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सब्सक्राइब में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी होगा, जिस पे हम इंडिविजुअल गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब है। नाज़रीन, आज के इस मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी अल्लामा मोमिन अली मोहम्मदी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब है। दीन इस्लाम में इस बारे में क्या हदायत की गई है, कुरान सुन्नत की रोशनी में बयान फरमाएं। और आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, हमारे अगले मौजूद मेहमान, उनका तारुफ करवा दें। इस्लामिक स्कॉलर हैं जी आप, मुफ्ती इमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको। जी अल्लामा साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तमाम अहबाब का ममनून मशकूर हूँ और बहुत ही अच्छा मौजू। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इस मौजू का ताल्लुक़ है तो इसमें इस्लाम को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम क्या है। जी ठीक है, जब ये समझ में आ जाएगा कि इस्लाम क्या है, दीन मुबीन ने इस्लाम क्या है, जी, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इस्लाम में ने अमन और सलामती का पैगाम दिया है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। जब हम देखते हैं पूरी कायनात में अदियान आलम को रिसर्च करते हैं, विजिट करते हैं कि अदियान कितने हैं, और फिर हम उनमें अमन और सलामती को ढूंढते हैं। बिल्कुल ऐसे। जब हम अमन और सलामती को ढूंढते हैं तो कुरान मजीद में साफ आयत मिलती है। खुदावंद मुताल ने इरशाद फरमाया है कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर खुदावंद मन्नान के नज़दीक दीन है तो वो सिर्फ इस्लाम ही है। सही। अब यहाँ पे सवाल होता है कि वो दीन इस्लाम ही क्यों? जवाब ये है, इसलिए कि दीन कहते हैं उस ज़ाब्ता हयात को जिसमें अताअत और जज़ा का सिस्टम मौजूद हो, तसव्वुर मौजूद हो। ठीक है, जब अताअत और जज़ा का सिस्टम इस्लाम में मौजूद है तो बाकी अदियान में मौजूद नहीं है।
سب سے بہترین جو جزا اور اطاعت کا پیغام ہے وہ دین اسلام مبین میں ہی ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب ہم اس سے آگے قدم بڑھاتے ہیں تو اسلام کے باقی ادیان کی نسبت اسلام دو طرح کے ہمیں پیغام دیتا ہے, دو طرح کی سلامتی ہمیں کیا کرتا ہے, عنایت کرتا ہے. وہ دو طرح کی سلامتی کیا ہے؟ ایک تو فزیکلی طور پر ہمیں اسلام سلامتی عطا کرتا ہے, امن عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو باقی ادیان میں اگر موجود ہے, ٹھیک ہے, اگر موجود ہے تو بنسبت اسلام کے بہت ہی کم موجود ہے. صحیح, بدرجہ اتم سلامتی اور امن اسلام میں بہت زیادہ موجود ہے. لیکن تو رائے امتیاز جو دین مبین اسلام کو ہوا وہ کس بنا پر ملا کہ دین اسلام جس طرح فزیکلی طور پر ایک انسان کو, اگر انسان کے بارے میں بات کی جائے, انسان کو سیفٹی دیتا ہے, بالکل سیکورٹی دیتا ہے, تو اسی طرح روحانی طور پر یقیناً ہر لحاظ سے دین اسلام ہمیں سیکیورٹی دیتا ہے. بریک پہ جانا ہے, جو کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں مفتی عمران صاحب کو بھی ہم ایڈ کر دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں عمران صاحب کہ کس طرح سے دین اسلام میں جو قرآن حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ دین اسلام جو ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے؟ آپ بھی بیان فرمائیں, پھر مزید ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بالآخرۃ ہم یوقنون. تو دو باتیں ہیں, ایک تو اسلام ہے جو کہ سلامہ سے ہے, سلامتی سے ہے, اور ایک ایمان ہے جو امانہ سے ہے, امانہ یؤمنو. ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. صحیح. اسلام جو ہے وہ ظاہری سلامتی کا نام ہے, ٹھیک ہے, اور ایمان جو ہے وہ اندر کی سلامتی کا نام ہے, صحیح, اندر کے امن کا نام ہے. بالکل. اور اسی وجہ سے امن کا جو آئیڈیا ہے وہ انسان کی روح سے کوریلیٹ کرتا ہے, روح سے اس کا تعلق بنتا ہے. اور جس آدمی کی روح کے اندر امن ہوگا یعنی ایمان ہوگا, وہ دنیا کے لیے سلامتی یعنی اسلام کا لانے والا بن جائے گا. تو یہ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ہے. جس شخص کے اندر دل کے اندر امن نہیں ہے وہ معاشرے کے لیے امان نہیں بن سکتا, ایسے ہی ہے, بالکل. معاشرے میں وہ امن نہیں لا سکتا. معاشرے کے امن کے اندر وہ, تو اگر آپ غور و فکر کریں تو قرآن مجید میں یہ جو امنہ یؤمنو سے ایمان کا جو مادہ ہے, یعنی ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد, یہ تقریباً 879 ٹائمز آیا ہے. یہ لفظ تقریباً مختلف طریقوں سے یعنی 879 ٹائمز استعمال ہوا ہے. صحیح, 879 دفعہ. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ قرآن مجید میں جو اس کی تکرار ہوئی ہے, اسلام امن کو کتنا امپورٹنس دیتا ہے. بالکل, اسلام امن کو کتنی اہمیت دیتا ہے, اس پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے. بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے. یقیناً ناظرین جب ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں, خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, تو دین اسلام کا مطالعہ اور دین اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہماری زندگی کے جو تمام تر بگاڑ جو اتار چڑھائے ہیں اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں. جی مفتی عمران صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا.
दीन इस्लाम के अंदर इस्लाम की कितनी अहमियत है, कितनी वैल्यू आप बयान फरमा रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी, तो कुरान मजीद के शुरू होते साथ ही जो अमन का लफ्ज़ और ईमान का लफ्ज़ आया है उसके ऊपर बात हो रही थी कि ईमान किस किस कैफियत में आया है। तो ये जो अमन है, मैं ये बता रहा था कि ये इंसान की अंदर की कैफियत से, अंदर की कैफियत का नाम है। और आप ये महसूस करें कि जहाँ जहाँ इस्लामी हुक्मरान गए हैं जी, तो वहाँ से इस्लाम बाहर नहीं निकला, ना ईमान बाहर निकला। इसकी मिसाल आप ये देख लीजिए कि जो हलाकू ख़ान था जी, जो मंगोलों की हुकूमत थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत बन गई थी एक वक्त में। सही। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत ख़त्म हुई तो उनका सारा लाया हुआ निज़ाम धड़ाम से नीचे गिर गया और उनके लाए हुए निज़ाम ने उनका जो नज़रिया था वो भी ऐसे ख़त्म हो गया कि दुनिया में आज वो नज़रिया ऐसे पाया ही नहीं जाता। बिल्कुल। इसके बरअक्स अगर आप ये देखें कि इस्लाम जहाँ जहाँ गया तो उधर से उनकी हुकूमत तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ। मुसलमानों ने उस नज़रिए को बाय कर लिया। वजह यह है कि ये एक नज़रिया, ऐसा नज़रिया है जो इर्तिफ़ाक़ात के ऊपर चलता है, रफ़ाक़तों के ऊपर चलता है। इसके अंदर न सिर्फ एक ऐसा इंसाफ का और अदल का निज़ाम है जो कि लोगों को सलामती देता है, बल्कि लोगों को आपस में अमन के साथ रहने का तरीक़ा भी मुहैया कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि ईमान के कम व बेश 70 शोबे हैं और जो सबसे अदना शोबा है उसका वो ये है कि किसी के रास्ते में से कोई ईज़ा देने वाली चीज़ को हटा दिया है। यानी इस्लाम यहाँ पे इस चीज़ को वैल्यू देता है। इस्लामिक वैल्यू सिस्टम जो है, इस्लामी इक़दार जो हैं, वो इस बात को शुरू ही यहाँ से होती है कि रास्ते से एक ईज़ा देने वाली चीज़, एक पत्थर को हटा दिया जाए। तो किसी ने पूछा, जब ये हदीस बयान हुई तो किसी ने पूछा तो इसका क्या फ़ायदा है? कहते हैं सबसे पहले इसका फ़ायदा ये है कि आप खुद उस पत्थर से जब इधर से दोबारा गुजरेंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये है इस्लाम और ईमान। यकीनन मोमिन को इस्लाम में जो मुसलमान की पहचान है वो मोमिन है। अल्लाह ताला ने उसको मोमिन का नाम दिया है, यानी जो कि अमन से रहने वाला हो, जो सोसाइटी के अंदर अमन से रहने वाला हो। और इसी वजह से कहा कि मोमिन वो शख्स है जिसके ना हाथ से ना जिसकी ज़बान से किसी दूसरे को तकलीफ़ होती हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। इलामा मोमिन अली मोहम्मदी साहब, आपकी जानिब आते हैं, मुफ्ती साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं। दीन इस्लाम हमें दर्स देता है कि आपकी वजह से, आपकी होने की वजह से, आपकी बातों की वजह से, आपकी ज़बान की किसी भी हरकत की वजह से किसी दूसरे मुसलमान को या दूसरे इंसान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो आज आप क्या देख रहे हैं, क्या हम दीन इस्लाम के इन जो उन्होंने दर्स दिया, जो अहकामात जारी किया, हम उस पर अमल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं जैसे पहले बयान कर रहा था उसी बात को कंटिन्यू करते हुए आपके जवाब की जानिब आते हैं। तो इस्लाम ने दो तरह की सेफ्टी दी है इंसान को और तमाम तर कायनात की जितनी भी ज़ीरूह चीज़ें उन सब को। सिर्फ इस्लाम इंसान की बात नहीं करता, ठीक है, ज़ीरूह की बात कर रहा है, ठीक है। तमाम तर यानी इंसानियत और ज़ीरूह जो जानवर, परिंदे, चरिंदे सब। तो उनके साथ साथ जब हम आज के माशरे में देखते हैं कि अमन नहीं है, सलामती नहीं है, सुकून नहीं है, ठीक है। पहली अगर हकीकतन देखा जाए तो जब इंसान के अंदर में सुकून नहीं होगा, बिल्कुल, तो बाहर कभी भी नहीं हो सकता, सुकून नहीं हो सकता। अब अगर अंदर की बात की जाए तो कुरान मजीद की सरीहन आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अंदर का सुकून कैसे हासिल होगा?
اللہ کے ذکر سے ہی، اللہ کی یاداوری سے ہی اندر کا سکون ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. جب اندر کا سکون حاصل ہو گیا اس کے بعد ہم بالکل ذکر الہی سے سکون ملتا ہے. علامہ صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے. بریک کی جانب بڑھنا یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے کہ ہمیں جو سکون ہے وہ ذکر الہی سے ہی مل سکتا ہے. لیکن ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. سچرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے. نو ڈاؤٹ ناظرین جب ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ تمام تر خوشیاں اور تمام تر جو سکون ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. ہمارے آج کے اس اہم موضوع پر ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں. جی علامہ مومن علی محمدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مفتی عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں, محمد عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. محمد عباس صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کیجئے. بسم اللہ کریں. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, نبی کا صدقہ علی کا صدقہ. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, نبی کا صدقہ علی کا صدقہ. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, نبی کا صدقہ علی کا صدقہ. ہمارے کاسے بھرے ہوئے ہیں, ہمارے کاسے بھرے ہوئے ہیں, نبی کا صدقہ علی کا صدقہ. ارے ہمارے دامن میں کچھ نہ ہوتا, خدا کی رحمت اگر نہ ہوتی. ہمارے دامن میں کچھ نہ ہوتا, خدا کی رحمت اگر نہ ہوتی. ہمارے گھر تو بچے ہوئے ہیں, ہمارے گھر تو بچے ہوئے ہیں, نبی کا صدقہ علی کا صدقہ. اور سہیل فاروقی پنجے تن کے کریم ٹکڑوں پہ ہم پلے ہیں. ہمارے بچے بڑے ہوئے ہیں, ہمارے بچے بڑے ہوئے ہیں, نبی کا صدقہ علی کا صدقہ. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, نبی کا صدقہ علی کا صدقہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ محمد عباس صاحب. جی علامہ مومن علی محمدی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا کہ اس وقت دور حاضر کے اندر جو اتنی بد امنی کے فضا ہے, معاشرے میں ایک بگاڑ ہے, دین اسلام جیسا خوبصورت مذہب جس نے ہمیں سلامتی کا درس دیا, ہمیں امن و امان سے رہنے کا, خوشگوار زندگی بسر کرنے کا درس دیا, اس کے باوجود ہم کیوں یہ تلخیوں کے اندر ہیں, کیوں ایک بد امنی کی فضا ہے؟
جی میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے جو سیفٹی کا ایک پیغام دیا ہے تو اس میں دو طرح کی سیفٹیاں موجود ہیں، سیکورٹی موجود تھی. ٹھیک ہے. ایک تو روحانی طور پر، جب تک ہم روحانی طور پر سکون نہیں پائیں گے تب تک ہم فزیکلی سکون نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم پوری کائنات میں جھگڑا و فساد دیکھ رہے ہیں، اس کی جو بنیادی وجہ ہے، اگر بنیادی وجہ کو دیکھا جائے تو وہ روحانی سکون نہیں ہے. لوگ ایسے جب روحانی اور قلبی سکون نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ فزیکلی جو ہمارے اعضاء ہیں، جوارح ہیں، ان پر وہ اثر پڑتا ہے. اور جب اعضاء پر اثر پڑتا ہے تو جسم کے اندر ایک فزیکلی طور پر ہمارے اندر ایک انتقام کی صورت پیدا ہوتی ہے. جب انتقام کی صورت پیدا ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ کسی زمانے میں کسی نے کوئی غلطی سے ہی صحیح کوئی غلط کام کر لیا تھا، ہمیں کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی تھی، تو ہم چونکہ ہمارے اندر میں خرابی ہے، اندرونی طور پر ہم روحانی طور پر سکون سے نہیں ہیں، تو جسمانی تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی سے انتقام لینے کا سوچتے ہیں. اور انتقام لینے کے لیے ہمیں پھر جہاں بھی اور جدھر بھی جس طرح بھی انتقام لینا ہو ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر جب ہم انتقام لیتے ہیں تو اس سے جنگ و جدال پیدا ہوتا ہے. آپ تاریخ اسلام کی تمام تر جنگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کہیں پہ بھی ابتدا نظر نہیں آئے گی. تمام تر جو جنگیں وہ دفاعی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی پیغمبر اسلام کو کسی نے تکلیف پہنچائی تھی، اور بہت سارے واقعات بھی ہیں اسی طرح کے. بہت ساری جگہوں پہ پیغمبر اسلام کو بہت سارے لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی، لیکن پیغمبر اسلام چونکہ تطمئن القلوب کے مصداق تھے، انہوں نے انتقام کا نہیں سوچا. اگر انتقام کا سوچتے تو یہ جنگیں دفاعی نہ ہوتی، جنگ و جدال میں تبدیل ہو جاتی. اور پیغمبر اسلام نے انتقام نہ لے کر جنگ و جدال کا سد الابواب کیا. جب سد الابواب ہو گیا تو اسلام یہیں سے آگے پروموٹ ہوا ہے. کیا بات ہے. اور ایک یہ دنیا میں ایک نظریہ بھی ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے سے آگے بڑھا ہے. نہیں، یہ غلط سوچ ہے، بالکل غلط سوچ ہے. تلوار کے ذریعے سے نہیں، پیغمبر اسلام کی سیرت سے آگے بڑھا. بے شک بے شک، کوئی شک نہیں. اگر پیغمبر اسلام یا پیغمبر اسلام کے جو جانشین تھے جناب مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں. یقیناً اور انہی پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں امن کی فضا قائم ہو سکتے ہیں. ناظرین، مزید بھی آگے چل کے اپنے مہمانوں سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن وقت جب تک بریک کا دیکھتے رہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین، ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے. یقیناً ناظرین، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کا مطالعہ کریں اور اسی کے مطابق اپنے زندگی کو گزاریں. تو یقیناً ہمیں جو سکون جو کامیابیاں چاہیے وہ ہمیں باخوبی طریقے سے مل سکتی ہیں. جی مفتی عمران صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں. اس وقت معاشرے کے اندر ایک بدامنی کی فضا ہے، ایک بے سکونی کی کیفیت پائی جا رہی ہے. دین اسلام کا مطالعہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ دنیاوی چیزوں کے جانب، دنیاوی معاملات کے اندر ہم اتنا مگن ہو چکے کہ سکون ہمیں چاہیے، جو کہ ہمیں واضح پتہ بھی ہے کہ سکون ذکر الہی میں ہے. دین اسلام کے مطابق زندگی کو چلائیں گے تو ہمیں وہ تمام کامیابیاں، وہ تمام سکون مل سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دین اسلام پہ اتنا فوکس نہیں کیا جتنا ہم دنیاوی بھاگ دوڑ کے اندر، دنیاوی کاموں میں مگن ہو کر اپنی زندگی کو ایک جو پورا نظام ہے اس کو درہم برہم کر کے بیٹھ گئے. جی بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں کہ اصل میں ہمارے ہاں جو انصاف کا نظام ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے.
بے شک معاشرے کے اندر انصاف جو ہے ٹھیک ہے وہ امن اور امان کا ضامن ہوتا ہے. بے شک بالکل ایسے. جس معاشرے میں ناانصافی بڑھ جائے گی اور ناانصافی جو ہے خالی عدالت کا کام نہیں ہے کہ وہ ناانصافی ختم کرے ایسے، بلکہ حاکم کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اپنی سطح پہ ناانصافی کو ختم کرے. بالکل بالکل ایسے. اس میں معاشی ناانصافی بھی ہے، اس میں معاشرتی ناانصافی بھی ہے. آپ دیکھیے اگر ہم اپنے قرون اولیٰ سے اسباق حاصل کریں جی تو یہ جو خلفائے راشدین المہدیین ان کے ادوار کو دیکھیں تو انہوں نے ایسے فیصلے فرمائے تھے جس سے معاشرتی انصاف، بالکل معاشی انصاف ہی نہیں بلکہ اعتقادی انصاف بھی پھیل جاتا تھا. بالکل بالکل ایسے. اگر آپ غور کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے اگر ہم پیچھے جائیں تو حضرت علی کے دور میں ایک نہر جو ہے وہ خشک ہو گئی تھی. صحیح. تو حضرت علی نے اور وہ مسلمانوں کے علاقے کی نہر نہیں تھی، وہ اس علاقے کی نہر تھی جہاں پہ غیر مسلم بستے تھے. صحیح. تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نہر کو آباد کیا جائے. سبحان. اسی طریقے سے اگر اس سے پہلے والا دور یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے والے دور کو دیکھا جائے تو حضرت عثمان کے دور کو دیکھا جائے تو وہ باضابطہ حضرت عثمان گورنروں سے اپنی میٹنگ بلاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ جو غیر مسلم علاقے ہیں ان کے اندر کوئی سختی تو نہیں کر رہے، کسی نے کوئی سختی تو نہیں کی. باضابطہ استفسار کرتے تھے اور اس کی تحقیق کروایا کرتے تھے. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اس میں سے ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک ریس ہو رہی تھی، ایک قبطی تھا، اس کو ادھر کے گورنر کے بیٹے نے، وہ حضرت عبیدہ تھے غالباً، ان کے بیٹے نے ریس کے درمیان اس کے گھوڑے کو چھانٹا لگا دیا. صحیح. تو اس نے احتجاجاً گھوڑا وہاں پہ روک دیا. تو ان کے بیٹے نے اس کو ڈانٹا اور بیٹے نے اس کے سر پہ کوڑا لگایا. اس نے مقدمہ دائر کر دیا حضرت عمر کے ہاں. تو حضرت عمر نے اس کو سزا دی کہ یہ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار نہیں، اور وہ کوڑا اس کے ہاتھ میں دے کر کے اس کو سزا دلائی. صحیح. اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے دور میں دیکھا جائے تو اسی طرح کے واقعات ملتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں بہت دفعہ اس طرح کے معاملات ہوئے جہاں پہ غیر مسلموں کو انصاف ملا. بالکل. اور ہمارے ہاں اقلیتوں کو بھی اسی طریقے سے انصاف ملنا چاہیے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کسی مسلمان نے جا کر کے، یہ غالباً حضرت عمر کا ہی دور کا واقعہ ہے یا حضرت صدیق اکبر کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بت بنا ہوا تھا اس کی آنکھ نکال دی. تو انہوں نے کوئی تجویز پیش کی جو کہ جس کا بتانا مناسب نہیں ہے. تو وہاں کے گورنر نے کہا کہ ادھر بت کی آنکھ نکالی، میں اپنی آنکھ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، تو میری آنکھ نکال لو. تو اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ کیوں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں اور مسلم ہیں جب ان کو برابر انصاف ملنا، یعنی اقلیت کو اور اکثریت کو جب برابر انصاف، تو معاشرے کے اندر امن پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. ان کو یہ احساس ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عمر کے دور میں یہ ہوا تھا ایک دفعہ کہ وہاں پہ ہرقل نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور بہت بڑی فوج بنا لی. تو ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا، غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا تھا. صحیح. تو ادھر کے گورنر نے ٹیکس لیا ہوا تھا اس علاقے کے، جس علاقے پہ اس نے ہرقل نے حملہ کرنے کا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس فوج کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، بہت بڑی فوج ہے، تو مجھے اسے پسپائی کرنی پڑے گی. تو آپ کو انہوں نے سارا ٹیکس کا پیسہ واپس کر دیا. صحیح. انہوں نے کہا کہ جی آپ ادھر سے نہ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے. انہوں نے کہا نہیں، آپ مل کے بھی لڑیں گے تو آپ کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو آپ کی کیونکہ جان کو خطرہ ہے تو ہم علاقہ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. تو یہ مسلمانوں کا جو قرون اولیٰ کا دور ہے وہ مظہر ہے اس بات کا کہ کس طریقے سے امن کی خاطر، امان کی خاطر یہ سارا کام ہوا. یعنی وہ جہاں جو علاقے مسلمانوں کے تسلط میں بھی آگے تھے، ان علاقوں میں بھی حضرت عمر گئے تھے، اور حضرت عمر نے یہ بات کہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ یہ جو عیسائیوں کے گرجے ہیں ان کو ان گرجوں کے اندر کوئی مسلمان داخل نہیں ہوگا. بالکل. جب مسلمان یہاں پہ ہندوستان کے علاقے میں آئے تھے تو وہاں پہ جو ہندوستان کی جو ہندو مذہب کے ماننے والے تھے ان کو اسی طریقے سے وظائف جاری ہوتے تھے جس طرح مسلمانوں کے اماموں کا وظائف جاری ہوا. صحیح. بار بار ہمیں درس دیا گیا, بار بار ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے زندگی بسر کرنی ہے اور پرسکون طریقے سے, پرامن طریقے سے خوشگوار زندگی بسر کرنی ہے سلامتی کے ساتھ. بریک کی جانب بڑھنے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے. کوئی شک نہیں ناظرین کہ اسلام ہمیں پیار محبت سے رہنے کا درس دیتا ہے, نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت سے رہنے کی تلقین کرتا ہے. جی علامہ مومن علی محمدی صاحب, آپ کی جانب باتیں, آخری سیگمنٹ ہے, چند منٹس ہمارے پاس ہیں. آج یقیناً موضوع بہت وسیع ہے, جتنی بھی اس پہ ڈسکشن کی جائے کم ہے. آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, کیا پیغام ہے, کس طرح سے پیار محبت کے درس کو ہم عام کریں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم معاشرے میں, اپنے گھر میں, اپنی سوسائٹی میں امن اور سلامتی نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی ذات سے شروع کروں. ٹھیک ہے, جب میں خود کو امن نہیں دے سکتا, سلامتی نہیں دے سکتا تو کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہوں؟ اور قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لم تقولون ما لا تفعلون, جو خود نہیں کرتے اس کا حکم دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ بالکل. آج کل ہمارے معاشرے میں بگاڑ یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ میں سب کو اچھا بنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, اچھا بنانے کے لیے نکلا ہوتا ہوں, قدم اٹھاتا ہوں, لیکن خود میں گناہگار ہوتا ہوں, خود میرے اندر خرابی ہے, خود اپنی اصلاح کر لوں. اس کے بعد اگر جس کو بھی میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ اس مقام پر آ جائے گا. اور یہ ایک فرمان بھی ہے, حدیث بھی ہے کہ اگر آپ اصلاح لانے چاہتے ہیں, کسی کو ہدایت کرنا چاہتے ہو تو ہدایت وہ ہے جو قلبی ہدایت ہو, صرف زبان تک محدود نہ ہو, آپ کے اعضاء اور جواہر سے آپ ہدایت نکلنی چاہیے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمیں خود کو اچھا کرنا ہوگا سب سے پہلے, اس کے بعد ہم دوسروں کو حکم دے سکتے ہیں. بالکل. جی مفتی عمران صاحب, آخر میں آپ کیا ہمارے ناظرین کو میسیج دیں گے, کس طرح سے اپنی اصلاح ممکن ہے؟ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ امن جو ہے وہ ایمان کا نام ہے, اور ایمان سے اور امن سے ہی لفظ مؤمن نکلا ہے. بالکل. تو مجھے حضرت علی کا ایک قول میں نے کہیں پڑھا تھا, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ بڑا جامع قول ہے, اس کے اندر ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور حضرت علی کی بات تو وہ تو باب العلم ہے, علم کا دروازہ ہے. بالکل. تو فرماتے ہیں کہ الایمان شجرۃ اصلها الیقین, کہ ایمان ایک درخت ہے, مومن ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ جو ہے وہ یقین میں ہے. بالکل. یعنی یقین کس چیز کا؟ اللہ کے کلام پہ یقین, بے شک, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین. بالکل. اور وَفَرْوَهَا التُّقَى, فرح التقیٰ, یعنی اس کا جو نتیجہ ہے وہ تقوی ہے. بالکل. یعنی انسان خود بخود ایمان کے نتیجے میں اس کے اندر تقوی داخل ہوتا ہے. جس کے اندر تقوی نظر نہیں آ رہا ہوگا, بالکل, جس کی شاخیں تقوی, تو فرعها التقیٰ, اس کی شاخیں جو ہیں وہ تقوی ہیں. صحیح. اور فرماتے ہیں نورها الحیاء, اس کا جو نور ہے وہ حیا ہے. بالکل. مفتی صاحب ٹائم میں شارٹ ہے, جلدی کمپلیٹ کر لیجیے گا. اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ سخاوت ہے. بالکل جی, کیا خوبصورت بات کی. بہت شکریہ معزز مہمانوں کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً ناظرین دین اسلام کے متعلق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو وہ تمام تر خوشیاں, وہ تمام تر سکون ہم حاصل کر سکتے ہیں. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. ابھی تک کے لیے اتنے ہی, ہمیں اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. جی محمد عباس صاحب, بسم اللہ کیجیے. مدینے
سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔